بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد خزام عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں گردش دوران یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں شمشیر بے نیام جلد اول کی قسط نمبر 27 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جسے لکھا ہوا ہے عنایت اللہ التمش نے۔ تو چلیں اس ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 27 کو شروع کرتے ہیں۔ اونٹ بہت تیز دوڑا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مراؤ ظفر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے دیکھا ہے۔ اہل قریش، ہوشیار ہو جاؤ، محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مراء ظفر تک آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اسے کہا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ ابو حسنہ، اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون، ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آیا ہے؟ ہند نے پوچھا۔ خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے، ہند نے کہا۔ ابو سفیان واپس آ رہا تھا۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان آ رہا تھا، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد اتنا زیادہ لشکر لے کر آ گیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کی سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، اب ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کی سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا اور پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی۔ میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहा हूँ। इसने कहा है कि तुम में से जो मेरे घर में आ जाएंगे वो मुसलमानों के जबर तशद्दुद से महफूज रहेंगे। क्या मक्का के सब लोग तुम्हारे घर में समा सकते हैं? किसी ने अबू सुफियान से पूछा। नहीं, अबू सुफियान ने कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और इनके दरवाजे बंद रहेंगे, इन पर भी मुसलमान हाथ नहीं उठाएंगे। और जो लोग खाना खुदा के अंदर चले जाएंगे, उनको भी मुसलमान अपना दोस्त समझेंगे। वो दुश्मन सिर्फ इससे जानेंगे जो हथियार लेकर बाहर आएगा। अबू सुफियान घोड़े से उतर आया और बोला, सलामती तुम्हारी इसी में है, तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम दोस्तों और भाइयों की तरह इनका इस्तकबाल करो। अबू सुफियान कुरैश के मशहूर सालार अकरमा ने ललकार कर कहा, हम अपने कबीले के कातलों का इस्तकबाल तलवारों और बुर्शियों से करेंगे। हमारे तीर इनका इस्तकबाल मक्का से दूर करेंगे। कुरैश के दूसरे दलेर और तजर्बाकार सालार सफवान ने कहा, हमें अपने देवताओं की कसम, हम दरवाजे बंद करके अपने घरों में बंद नहीं रहेंगे। हालात को देखो अकरमा, अबू सुफियान ने कहा। होश की बात करो सफवान, वो हम में से हैं। आज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा मोहम्मद के साथ जा मिला है तो मत बोल कि इसकी बहन फाख्ता तुम्हारी बीवी है। क्या तू अपनी बीवी के भाई को कत्ल करेगा? क्या तुझे याद नहीं कि मेरी बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है? क्या तू यकीन नहीं करेगा कि मैं अपने कबीले की इज़्ज़त और नामोस की खातिर मदीना गया तो मेरी मेरी अपनी बेटी ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मोहम्मद के घर में चारपाई पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा ने मेरे नीचे से चारपाई पर बिछाई हुई चादर खींच ली थी। बाप अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हो सकता सफवान। मक्का के लोगों में अकरमा और सफवान और दो तीन और आदमियों के सिवा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मवर्रखों ने लिखा है कि कबीला कुरैश की खामोशी जाहिर करती थी कि इन लोगों ने अबू सुफियान का मशवरा कबूल कर लिया है। अबू सुफियान के चेहरे पर इत्मीनान का तासुर आ गया, मगर इसकी बीवी हिंद जो अलग खड़ी फनकार रही थी, तेजी से अबू सुफियान की तरफ बढ़ी और इसकी मूछें जो खासी बड़ी थी अपने दोनों हाथों में पकड़ ली। मैं सबसे पहले तुझे कत्ल कर दूंगी, हिंद ने अबू सुफियान की मूछें जोर जोर से खींचते हुए कहा। बुज़दिल बूढ़े, तूने कबीले की इज्जत खाक में मिला दी है। इसने अबू सुफियान की मूछें छोड़कर इसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और लोगों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग इस बूढ़े को कत्ल क्यों नहीं कर देते जो तुम्हें मुसलमानों के हाथों जलीलो ख्वार करने की बातें कर रहा है। दोस्तों, मुवर्रख मगारी और इब्ने साद लिखते हैं कि हिंद ने अपने खावंद के साथ इतना तौहीन आमेज सलूक किया तो लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। अबू सुफियान जैसे बुत बन गया हो। अकरमा और सफवान इनके दरमियान आ गए। हम लड़ेंगे हिंद, सफवान ने कहा। इसे जाने दे, इस पर मोहम्मद का जादू चल गया है। अबू सुफियान खामोश रहा। शाम तक अहले कुरैश दो हिस्सों में बंट चुके थे। ज़्यादातर लोग लड़ने के हक में नहीं थे, बाकी सब अकरमा, सफवान और हिंद का साथ दे रहे थे। शाम के बाद सफवान अपने घर गया। इसकी बीवी, जिसका नाम फाख्ता था और जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, वो भी अबू सुफियान की बातें सुन चुकी थी। क्या मैंने ठीक सुना है कि तुम अपने कबीले के सरदार की नाफरमानी कर रहे हो? फाख्ता ने सफवान से पूछा। अगर फरमाबरदारी करता हूँ तो पूरे कबीले का वकार तबाह हो जाता है, सफवान ने कहा।
قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی ہے؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہو یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ہی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو، فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے۔ میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد کے سامنے نہ آنا۔ اسے میری ماں نے جنم دیا ہے۔ ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے۔ میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان۔ پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے، صفوان نے کہا۔ وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا سا بھی متنزل نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا۔ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبیلوں کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن دو شتر سواروں کو پکڑ کر لایا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا آدمی تھا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلے بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مراؤ الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون مارے اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان
لڑائی نہیں لڑنا چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کی پہاڑی سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس سکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بخیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سکیم کے علاوہ جو احکامات دیے تھے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑے تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر نہ تشدد کیا جائے اور نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہیں سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے چاروں حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ معزز دوستو، شمشیر بے نیام کی قسط نمبر 27 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی ایک ساتھ دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک